بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الحکمہ الشیخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور بس اختتام ہی کو ہو رہا ہے، اور آخری جو طاق راتیں ہیں، 5 طاق راتیں جن میں شب قدر کو بھی تلاش کرنا ہے، انہی میں سے ایک طاق رات آج بھی ہے۔ تو ناظرین، آج کا اس خصوصی پروگرام میں اور رمضان المبارک کی نشریات کے حوالے سے اس آخری پروگرام میں ہم حضرت شیخ سے خاص سوالات پوچھیں گے اور رمضان المبارک کے ثمرات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں شیخ کی خدمت میں۔ شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ، آج بھی طاق رات ہے، اور ہم، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاشنے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ شیخ، شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، شب قدر کی حقیقت یہ جو قرآن مجید نے ایک پوری صورت اس کے حوالے کر دی، اس کے موضوع کے، اس کی اہمیت کے، اور فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے جو لوگ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں کہ اگر 1000 آتے تو کیا بنے گا اس کے ان سے نکالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے رہیں، لیکن جو بڑی تعداد مفسرین کی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ یہاں مراد اس چیز سے ہے کہ بے حساب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ خیر من الف شہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی آپ دیکھیں اچھا ایک رات اتنی ہے تو ایک مہینے میں 30 راتیں ہوں تو 1000 اس طرح ہو جائے تو 30,000، نہ 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 نہ، اتنا اگر ہم اس کو کیلکولیٹ بھی کر لیں تو یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کئی گنا اجر بتاتے ہیں، چاہے وہ رمضان کی راتیں ہوں، چاہے وہ حرمین میں نمازیں ہوں، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر 700 گنا ہو، تو یاد رکھیے کہ یہ ہنسا منیمم کا ہوتا ہے، یعنی جی، کہ کم از کم یہ تو گارنٹی ہے، وہ مزید اس کے اللہ کے فضل سے اور بھی ہو سکتا۔ تو سبحان ایک اللہ۔ تو اس کی مبارکباد لوگ جن کو مل جائے، اللہ نصیب فرما دے، تو اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ یہ 1000 گنا یا 30,000 گنا تو کم از کم ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو شیخ، شب قدر جو ہے، اس میں عبادت کا کوئی خاص فارمولہ؟ دیکھیے، ویسے تو ہر آدمی کا اپنا فارمولہ ہے اور اس کو اچھا لگتا ہوگا، لیکن میں تجویز چند چیزیں کروں گا اس حوالے سے کہ کم از کم جو ہے وہ یہ کر لیں کہ 2 رکعت نماز توبہ کے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد معافی بھی مانگے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم، 2 رکعت استخارہ، شیخ، استخارہ؟ اور پوری زندگی کا استخارہ کر لیں۔ شیخ، تھوڑی مزید وضاحت ہو جائے اس کی۔ ہمیں بعض صحابہ سے ملتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ، ایسے بھی لوگ ملے جنہوں نے ایک مرتبہ زندگی میں استخارہ کیا اور پوری زندگی کا استخارہ کر لیا کہ یا اللہ یہ سبحان، پوری زندگی تو خیر مقدر کر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو 2 اور 2 4، 2 رکعت جو ہے وہ صلاۃ حاجت کے، کہ اللہ تعالی سے جو 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 مانگنا ہے مانگ لیجیے، جو مانگ، جیسے ایسے 6 ہو گئے۔ کیوں؟ اور 2 رکعت میں کہتا ہوں کہ خالصتاً
جو ہے نا وہ شکرانے کے کہ آپ یہ 6 پڑھ سکے. یہ 8 رکعت کا میرا ایک فارمولا ہے. 2 توبہ کے، 2 استخارہ کے، 2 حاجت کے، اور 2 شکر کے. یہ 8 ایک مجھے بڑا اچھا مرکب لگتا ہے، اور اس میں تقریباً سارا کچھ ہی کور ہو جاتا ہے. شکر کے نفل میں شکر پچھلوں کا بھی ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کیجئے گا کہ یا اللہ تو مجھے شکر کی توفیق مسلسل دے دے. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آج کر لوں اور کل اتر جائے میرے دل سے. ہیں جی، یہ نہ ہو، متواتر ہی رہے، ہمیشہ رہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شکر جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہو کہ اللہ کی عطا ہے، نعمت ہے، انعام ہے میرے اوپر، وہ اس کو ایکگنائز کرے، اس کو پہچانے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ، شکر کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اور یہ تو بڑا ہی زبردست شیخ فارمولہ ہے، جس میں صلاۃ الحاجت بھی آ جاتی ہے، استخارہ بھی آ جاتا ہے، شکر بھی، توبہ بھی. تو شیخ مطلب یہ ہوا کہ صرف نیکیوں میں اضافے کی یہ رات نہیں، بلکہ گناہوں کی بخشش اور آئندہ کے لیے عزم کی بھی رات ہے. شیخ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی، آپ نے صحیح فرمایا. بارک اللہ شیخ. تو شیخ شب قدر میں آپ نے عبادت کا فارمولہ تو ہمیں بتا دیا ہے. آئندہ یہ لیلۃ الجائزہ کی رات بھی آ رہی ہے. تو شیخ اس کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے کہ عام طور پر تو چاند رات ہم خوشیاں منانے میں، عید کی تیاری کرنے میں، خواتین مہندی لگانے میں یا کھانوں میں بسر کر دیتے ہیں. تو شیخ یہ عید رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، اس کا کوئی منانا یا اس میں کوئی عبادت کا کوئی خاص حکم یا تلقین ہمیں کی گئی ہے کچھ؟ اگر تو ليلۃ القدر کے موضوع سے ہم اب آگے بڑھ گئے ہیں تو پھر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور اگر ابھی ہم نے جانا ہے دوبارہ واپس اس پہ تو پھر میں خاموش رہتا ہوں اس کا جواب دے. شیخ لیلۃ القدر کے حوالے سے فرما دیجئے. اس کی لوگ پہچان اور نشانیاں پوچھتے ہیں، جی شیخ. بتاتے بھی ہیں. بالکل شیخ. تو شیخ کیا نشانیاں ہیں اس کی، اور کیسے ہم جانیں گے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ دیکھیے، نشانیاں جتنی بھی ہم نے دیکھی ہیں صحابہ سے بھی، جنہوں نے شب قدر کو پہچانا، ان میں سے انہوں نے کچھ نشانیاں بتائیں، اور وہ سب نشانیاں جیسے جو چاہے وہ مانے. کوئی کہتا جی کہ جانور کتا بھونکتا نہیں ہے، ہلکی سی فوار بارش ہو جاتی ہے. لیکن اب دنیا کے کونے کونے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بارش ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہو بھی کہیں برف پڑی ہے، کہیں پر گردی ہے، کہیں پہ گرمی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، تھوڑا سا نیچے چلے جائیں تو وہاں سردیاں شروع ہو رہی ہیں. تو میں ایک ایسا فارمولا اگر پہچان کا بتانا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کر لوں کہ جو جو جہاں جہاں پہ ہے وہ شب قدر کو پالے، اور آن ڈیمانڈ پالے. آن ڈیمانڈ؟ یعنی کہ آپ جب چاہیں وہ ہو جائے، اس وقت آپ کو مل جائے. شیخ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کر کے دیکھ لیں اگر ہو جاتا. شیخ وہ کیسے؟ طریقہ کار کیا ہوگا شیخ؟ اگر آپ کو شب قدر تلاش کرنی ہے، اگر آپ اس کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ اصل میں تو یہ وہ رات ہوگی ان میں سے جس کی آپ قدر کر لیں. سبحان اللہ. شب قدر وہی بن جائے گی انشاءاللہ آپ کے لیے جس کی آپ قدر کر لیں گے. بیٹھ جائیں اس کے سامنے، بیٹھ جائیں اس کے حضور، اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات یہ بٹھائیں کہ میں کس کے آگے بیٹھا ہوں، کس طرح کی یہ رات ہے، کیا اس کے سامنے کہنا ہے، کیا سنانا ہے، کیا مانگنا ہے. اپنا کنیکشن
اگر مضبوط کرنا ہے، اپنا فوکس اس پہ قدر کر لیں کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں، کس کے حضور کھڑی ہوں، کس کے حضور رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے، قدر کر لیں اس کی، تو رمضان تو ہے ہی، تاکرات تو ہے ہی، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا جو آپ کو چاہیے۔ بارک اللہ شیخ۔ شیخ، اور شب ماننا کیا ہے اس میں پھر، چلے میں جی طرف سے بتا دوں۔ جی شیخ۔ میں ماننا کیا ہے اس کا اشارہ کر دیتا ہوں۔ جو شاعر نے کہا کہ تجھ ہی کو مانگوں تجھ سے کہ سب کچھ مل جائے، ہائے ہائے۔ تجھ ہی کو مانگوں تجھ سے کہ سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نصیب فرمائے ہمارے سارے ساتھیوں کو اور ویورز کو اور سب لوگوں کو، مسلمانوں۔ شیخ، آپ نے آخر میں تو خلاصہ ہی کر دیا، تو شیخ، رب کو مانگنا یا رب کو پا لینا، اس کا کوئی نشانی بھی ہے کہ کیسے میں جانچوں کہ رب کو واقعی میں نے پا لیا ہے؟ یہ جس کو مل جائے گا نا مولانا، اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو چھوٹی موٹی چیز تو نہیں کہ بتانی پڑے آپ کو۔ یہ مرتبہ تھوڑا سا چھوٹا سا تھوڑی ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ مل گیا، یہ جب آپ کو مل جائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ جی شیخ۔ شیخ، بسا اوقات ہوتا ہے کہ یہ شب قدر جو ہے، اس میں رات کو جاگنے کو کہا جاتا ہے کہ جاگنا ضروری ہے، جاگیں گے تو یہ شب قدر کو پالیں گے اور اجر مل جائے گا۔ تو شیخ، جاگنے کی حقیقت کیا ہے؟ کتنا جاگنا، سارا جاگنا، یا کیا ہے؟ دیکھیے کہ جو اصل نشانی اولیاء اللہ کی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ راتوں کو بستروں سے اٹھ جاتے، یعنی کہ پہلے لیٹتے ہوں گے نا، جی شیخ، بالکل۔ تو جسم کو ضرور اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ توجہ اور دھیان سے عبادت کر لے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ پھر وہ ان کے اپنی ہی دعاؤں میں، اپنی توجہ میں وہ اثر ختم ہو جاتا۔ تو اتنا کریں جتنا کہ آپ سہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کچھ آرام کر لیتے ہیں، آپ کو آرام میسر ہو جائے تو ضرور آرام کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ آرام ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ تر و تازہ ہو کے عبادت کریں، یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ دوسرا، ہم نہ جانے اللہ کی عبادت کو صرف مشقت سے ہی کیوں جوڑتے ہیں کہ اگر مشقت ہوگی، ہڈیاں درد کریں گی تو عبادت ہوگی۔ بھئی، جی حشاش بشاش طبیعت ہو، ہلکا پھلکا احساس ہو اور پھر توجہ ہو، تو اپنے تقاضے بھی پورے کریں اپنی۔ جس طرح مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا جی کہ میں کرسی پہ نماز پڑھتا ہوں اور پورا سال، لیکن عزم کیا ہے اس دفعہ کہ میں رمضان میں کھڑے ہو کے کروں گا، چاہے میرے گھٹنے جو ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں۔ میں نے کہا یار یہ تو خودکشی والی بات ہے، اس پہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر تم سستی کی وجہ سے پڑھتے تھے تو اور بات ہے، لیکن اگر تمہارا شرعی عذر ہے، تم بیمار ہو، تو تمہارے لیے یہی افضل ہے کہ تم جو ہو وہ نماز باقاعدہ طریقے سے پڑھو، اور جس طرح تم پڑھتے ہو بس اس میں جان لگاؤ۔ جو زور لگانے کی جگہ ہے وہ دل سے زور لگانا ہے، نہ کہ جسم کو تھکا دینا یا ہڈیاں توڑ لینا۔ تو بے جا مشقت، کہ مشقت جوانوں کے لیے ہوتی ہے، تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا پوری رات کھڑے رہیں تو شاید، لیکن ورنہ آرام بھی کریں، کچھ وقفہ بھی لیں۔ اب آپ نے 8 رکعتیں 10 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، تو آپ تھوڑا سا آرام بھی کریں، بیچ میں کوئی کھا پی بھی لیں تھوڑا سا اپنے آپ کو، تاکہ آپ کی انرجی پوری ہو، دماغی انرجی بھی، جسمانی انرجی بھی۔ جی شیخ۔ شیخ، جیسے جیسے یہ رمضان کے بالکل اختتامی لمحات آ جاتے ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو جذبہ بالکل ابتدا میں رمضان کی ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا، اور آخری ایام تو خاص طور پر شاپنگ میں اور ادھر ادھر ہی بسر ہو جاتے ہیں۔
اور شیخ اس کو کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی، میں تو آپ علم میں ہے کہ میں تو رمضان سے بہت آنے سے بہت پہلے یہ شور کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ آپ شاپنگ کر لیں، خریداری کر لیں، درزیوں سے نپٹ لیں، جو کرنا ہے کر لیں، آخری دن کا انتظار نہ کریں، یہ آخری لمحے ضائع نہ کریں۔ تو اگر مجبوری نہیں آپ نے اپنے پہ کوئی آ گئی تو پھر کوشش کریں کہ ان دنوں کو یہ سوشلائزیشن، یعنی کہ جانا آنا، میل ملاپ، اور یہ افطاریاں اور یہ بازاروں میں دھکے کھانا، پورا سال ہی پڑا ہوا ہے اس کام کے لیے، اگر وہ مجبوری نہ ہو تو یہ دن ضائع کرنے کے بجائے اس کو پازیٹیو کسی اچھے کام میں لگا لیں۔ شیخ انسان ہے اور کوئی 25-26 روز تو گزر گئے ہیں، تو توانائی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، انرجی کم محسوس ہوتی ہے آخری ایام میں، تو شیخ انسان تھک بھی جاتا ہے۔ دیکھیے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ رمضان کا آنا بھی رحمت اور رمضان کا جانا بھی اللہ کی رحمت۔ ہماری انسان 30 دن سے زیادہ یہ برداشت نہ کر سکتے، تو اگر 60 دن ہوتے تو 40 دن ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ جی تو شیخ۔ اللہ کی مہربانی ہے۔ رہی بات کہ کیا کرنا چاہیے، کچھ آرام کرنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر جسم میں قوت نہیں ہے تو آپ نے پھر بھی گھسیٹ کے اپنے آپ کو نوافل پڑھنے ہیں۔ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیٹ کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں نشانی یہی ہے نا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بالکل۔ ہاں، تو یہی کہتا اللہ والوں کے بارے میں، تو ہر کما پہ کریں، اور اسی لیے کوانٹٹی سے زیادہ، مقدار سے زیادہ کوالٹی پہ زور دیں۔ جی شیخ۔ شیخ رمضان المبارک آیا، عبادت کی، تلاوت، اذکار، تسبیحات، نوافل سبھی کرتے چلے گئے، شیخ کوئی ایسا فارمولہ بھی ہے کہ ہم جانچ سکیں کہ یہ ہوں ہماری عبادات اللہ کے حضور قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس کا حتمی طور پہ تو اللہ تعالی بتا سکتے ہیں، لیکن جو ہم اپنی کوشش سے امید کر سکتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، کہ ایک تو اللہ سے، اللہ کی بندگی اور عبادت اور اس کی تسبیحات، تکبیرات، اور اس کی نماز یا نوافل ہیں اور روزے ہیں، اس پوری امید سے یہ سارے کام کیجئے کہ وہ قبول کرے گا، ڈگمگائے نہ اس امید میں۔ دوسری جی شیخ۔ بات، رمضان سے پہلے جو کیفیت تھی انسان آپ کی جو کیفیت تھی دینی طور پہ، روحانی طور پہ، رمضان میں اس کو ٹربو چارج لگا۔ اب رمضان کے بعد اگر پہلے سے بہتر زندگی ہو گئی ہے تو سمجھے کہ قبول ہو گیا ہے۔ انسانی حیثیت میں اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر رمضان سے کے بعد کی زندگی رمضان کی پہلی سے زندگی سے افضل ہو گئی ہے، عبادتوں میں خشوع خضوع بڑھ گیا ہے، مقدار بھی کچھ بڑھ گئی ہے، توجہ بڑھ گئی ہے، تو سمجھیں کہ انشاءاللہ کہ رمضان کا مقصد تو کم سے کم پورا ہو گیا۔ شیخ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مقصد پورا ہو گیا اگر عبادت بہتر ہو گئی، تو شیخ رمضان کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا عبادت کی کثرت مطلوب نہیں ہے کہ ہم تو بڑی کثیر تعداد میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی کثرت میں کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کثرت میں کیجئے، لیکن میں نے تو صرف کثرت پہ اعتراض نہیں کیا نا، میں نے تو کہا کثرت اتنی نہ ہو کہ پھر طبیعت میں بھاری ہو جائے تو وہ اچھی عبادت ہو جائے گی، پھر کیا، اتنا جی کریں شیخ۔ جہاں تک آپ کی، مطلب میری ہمت شاید کم ہوگی، آپ کی ہمت زیادہ ہوگی، کسی کی ہمت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ کچھ لوگ پوری رات جاگ کے فریش رہتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، یا صبح دن بھر آرام کا موقع بھی ہو جاتا ہے، تو ان کو کرنی چاہیے، ان کو تو ضرور کرنی چاہیے۔ تو مقدار سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مقدار سے اتنی کریں کہ اتنی آپ کی حیثیت ہے، کریں، لیکن صرف یہ ہے کہ اتنا نہ کریں کہ پھر وہ آپ مقدار آپ کے لیے کوئی کٹھن بوجھ بن جائے، اتنا نہ کریں بس۔ اور کوانٹٹی پہ نہیں بھائی، کوالٹی کوالٹی کوالٹی۔ بارک اللہ شیخ۔ شیخ یہ جو طاق راتیں آتی ہیں، اور ان طاق راتوں میں بعض حضرات کا تو معمول یہ ہوتا ہے کہ مجلس لگاتے ہیں اور اجتماعی عبادات کی مختلف شکلیں وہ اختیار کرتے ہیں،
تو اجتماعی عبادت وہ زیادہ افضل ہے یا انفرادی عبادت؟ مقصود کیا ہے؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دونوں میں حصہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ اجتماعی کے اپنی فضیلت اور فائدے ہیں، اس میں بھی حصہ ڈل جاتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے، لیکن انفرادی تھوڑی بہت تو ضرور کرنی چاہیے، یعنی کہ خالی اجتماعی بھی نہ کریں اور صرف انفرادی پہ انحصار نہ کریں، دونوں میں حصہ لیں اور دونوں میں برابر برابر سمجھ لیجیے، بیلنس کر کے دونوں کے اندر اپنے اپنے فائدے جو ہیں ان کو تلاش کریں۔ بارک اللہ شیخ۔ شیخ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس کی حقیقت اور روح کیا ہے، اور اس میں معمول کیا ہونا چاہیے؟ تنخواہ ملنے کا دن ہے۔ جی شیخ۔ حدیث میں ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ مہینہ بھر کسی نے کام کیا ہو، اس کے بعد اس کو اجرت ملنی ہو، تو وہ مزدور بیچارہ کیسا بد نصیب ہوگا کہ 30 دن تو اس نے محنت کی، اور جس دن تنخواہ بٹ رہی تھی اس دن وہ گھر پہ سوتا رہا۔ ہیں جی؟ اللہ بچائے شیخ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ شیطان کے قید سے چھوٹنے کا دن ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو کمپنی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اکیلا ہی چھوٹنے پہ، ٹھیک ہے؟ اور کچھ نہ کچھ عبادت، کچھ نہ کچھ شکرانے کے نوافل دو ہی صحیح اس دن ضرور پڑھیں کہ پتہ لگے کہ رمضان نے آپ کی زندگی بدلی ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ جیسے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قید میں تھے اور اب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، یہ تو پھر اپنے اعمال ضائع کرنے کی بات ہے۔ اس چاند رات جس کو ہم کہتے رہتے تو جائزہ، یہ اس دن تنخواہ ملنے کا دن ہے، اجرت ملنے کا دن ہے، اس دن بھی صاحب کسی چھٹی نہیں کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ ٹائم دینا چاہیے۔ جی شیخ۔ شیخ رمضان کے بعد بھی رب تعالی سے تعلق مضبوط رہے، اس کے لیے کیا ایسا کیا جائے؟ رمضان کے جانے سے روزہ نہ تو نفل، کچھ نہ کچھ نفل رکھیں، رمضان کے حوالے سے بات ہوگی۔ جی شیخ۔ اور جو رمضان میں آپ نے قرآن کے ساتھ 30 دن یا 27 دن آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے یا سنی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ حصہ تھوڑا ہی صحیح اس کو باقی سال بھی جاری رکھیں۔ یہ نہیں ہو کہ آپ روزوں سے بھی کٹ جائیں اور آپ قرآن سے بھی کٹ جائیں۔ یہ مہینہ روزے کا دن میں اور رات میں قرآن کا مہینہ ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ روزے بھی نفل چلتے رہیں سال بھر، اور کچھ نہ کچھ وہ بھی چلتا رہے آپ کا قرآن مجید کی تلاوت اور تفہیم کے کچھ سلسلہ ضرور جڑیں اس کے ساتھ۔ بارک اللہ شیخ۔ شیخ عید آ جاتی ہے، اور عید ہر بندہ اپنے ایک انداز سے مناتا ہے، ہر بندے کے اپنے ہی طور طریقے ہوتے ہیں عید منانے کے۔ تو کیا کچھ تعلیمات بھی اس سے متعلق ہے کہ آپ نے خوشی کیسے منانی ہے؟ دیکھیں، ہماری خوشی کا طریقہ، ہمارے غم کا طریقہ، ہمارے خوف کا طریقہ، ہماری امیدوں کا راستہ، سب ایک جیسا خوبصورت ہے۔ ہم خوف میں ڈر جاتے ہیں تو اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہم جنگ کی حالت میں کیوں نہ ہو ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم چاند سورج گرہن دیکھتے ہیں ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم خوشی بھی مناتے ہیں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، دیکھو یہ میرے بندے یہ بھی تو ہے نا آخر جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں پورا مہینہ روزہ رکھ کے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے۔ اس کے بعد جو عید کے دن گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ میل جول ہے، چھٹی ہے، 30 دن مزدوری کی ہے، ایک دن چھٹی بھی ہوتی ہے، آرام کریں اور اپنے گھر کے رشتہ داروں میں سے، اقرابین میں سے، محلے میں سے مساکین کو، یتیموں کو یاد رکھیں، ان کو بھی خوشی کا حصہ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں تو سارا کچھ چل رہا ہے اور
آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ میں سے ایسا ہے کہ جن کے پاس آپ کا 10% بھی نہیں ہے، یہ تو اچھا نہیں لگے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ۔ اقرابین کا پہلا حق ہے آپ کے مال پہ، آپ کے انفاق پہ، وہ ضرور کریں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے تو اس دن اپنے اقارب کی اور دیگر ساتھیوں کی قبور کی بھی زیارت پہ جاتے تھے، ان کو دیکھنے جایا کرتے تھے، ان وہاں پہ جا کے تو ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، تاکہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ سب چیزیں ہیں اور انجام ہمارا اگلا سٹاپ بھی کیا ہے۔ بارک اللہ شیخ۔ شیخ، عید سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو صدقہ فطر کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دے رکھی ہوتی ہے اور کچھ کی کمزور ہوتے ہیں، تو کیا دونوں کا صدقہ فطر ایک ہوگا، یا مالی وسعت والے کیسے صدقہ فطر ادا کریں؟ لیکن صدقہ فطر پھر وہی بات ہے کہ ایک تو اس کے ریٹ آپ کو کسی بھی، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا کہ اس سال کیا کیا درجات پہ ریٹ اس کے لگے ہوتے ہیں، لیکن جی یاد رکھیں کہ وہ منیمم ہے۔ اس کا مقصد نہ بھولیں کہ آپ نے یہ جو لوگ عید آپ کی طرح، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو یا دیگر لباس کے حوالے سے ہو، نہیں منا سکتے، ان کو بھی آپ نے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو اس لیے اپنے رشتے داروں میں سب سے پہلے، عزیزوں میں، دوستوں میں، اور دیگر معاشرے میں ان لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی بھی عید کو آپ نے فائنینس کرنا ہے، اسپانسر کرنا ہے، یہ مقصد ہے بس۔ یہ عیدی اسپانسرشپ پروگرام سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں تک، مستحق لوگوں تک جو آپ کے اقرابین اور آپ کے دوستوں میں، قریبوں میں سے، ان پہ خرچ کریں۔ اور یہ کہ عید کی رات کو پہنچائیں، عید کی رات کو نہ پہنچائیں، کچھ دن پہلے بے شک بھی ہو سکتا ہے، تاکہ اپنی کوئی خریداری وہ کرنی ہے تو وہ کر لیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ، تو شیخ اس کو تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مجھے یاد کرو، اذکروا لی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، مجھے اپنے دھیان میں رکھو میں تمہارا دھیان رکھوں گا۔ شیخ، بہت زبردست آپ نے اس کو تعبیر فرمایا اور سمجھایا ہے کہ ہم رب کریم کو یاد رکھے، وہ ہمیں یاد رکھے گا۔ تو شیخ، یہ جو یاد رکھنا ہے، رمضان میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو کافی یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے بہت سارے احکامات کو مان بھی رہے ہوتے ہیں۔ شیخ، اس تسلسل کو رمضان کے بعد کیسے جاری رکھیں؟ کیونکہ رمضان میں تو یاد دہانی بڑی ہوتی ہے، بعد میں بسا اوقات ہم بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگو، جی شیخ۔ اور دوسرا، ہر کوئی بھی کام ہو یاد رکھیے، اس کو نوٹ کر لیں، کوئی بھی کام ہو اس کو کرنے کا ایک، تمام کام اخروی ہوں دنیاوی ہوں، اس کی طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کو کیا جائے، وہ کرنے سے ہوتا ہے بھائی۔ کر لو، ٹھیک ہے، جی شیخ۔ کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو گے تو نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام کرنے سے ہوتا ہے نا۔ مجھے اس توفیق مانگنا ضرور، توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن توفیق کو عذر یا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ میں ٹی وی ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہوں، دعا کریں کہ توفیق ہو جائے، وہ تو وہ دیکھ لیتا ہے۔ میں سنیما جانا چاہتا ہوں تو توفیق تو نہیں مانگتا نا۔ جب اپنا دل چاہتا ہے کوئی کام کرنے کا، دل و من سے چاہتا ہے، تو توفیق اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے توفیق کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے جھوٹ موٹ کا۔ اس سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ بڑی خیر مناسب بات ہے۔ اللہ سے توفیق اور مدد اس پر ضرور مانگیں، اسی کے بڑا فائدہ ہے اس میں۔ لیکن کہیے بھائی کرو، اٹھو جاؤ پڑھ لو۔ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ جی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی کبھی جانا ہو کسی مجلس میں، ہم دعا کریں ہمارے لیے بھی توفیق کریں۔ تو وہ دوست تھا، تو میں نے اس کو نا یاد سے پکڑا، میں کہا چل میرے ساتھ، یار یہ تو تیری توفیق ہے، چل چل اٹھ جا۔
तो भारत पूरा मालूम नहीं यार, तौफीक तौफीक का तो क्या कसूर है इसमें? शेख, रमज़ानुल मुबारक में जो मामूलात हमारे रहे, रब से ताल्लुक़ रहा, और बहुत सारी चीज़ों से हम अल्लाह से हया करते हुए रुकते भी रहे। तो शेख, जो जो हमारी अमली ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी है, रोड्स पर भी गुजरते हैं हम, बहुत सारे लोगों के साथ मामलात भी हो रहे होते हैं, और घर के अंदर भी लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो शेख, इसको पूरी हम लाइफ में, ये ज़िंदगी में कैसे लेकर आ सकते हैं? पहले तो सबसे पहले अल्लाह ताला से ये मान, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पे साबित कदम रखे। दूसरा काम ये करें, और ये शॉर्टकट है, किसी नेक आलिम, इल्म वाले, तकवे वाले इंसान जिस पे आपको एतमाद हो, उसके साथ जुड़ जाए। मैं अभी कम टाइम है क्योंकि आपके रह गया प्रोग्राम का, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जी जिस पे शेख। आपको एतमाद हो, जो आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई करे, जो पे इस रास्ते पे आपको चलने में मावनत करे, जो उस रास्ते पे आपसे 2-4 दिन पहले चल चुका हो, आपकी वो गाइडेंस कर दे, ताकि आप इस पे सहूलत के साथ चल सकें। ये मैं मुख्तसर तरीन जवाब दे रहा हूँ। हो सकता है बाद लोगों को शिकवा हो जी कि फिर आपने मौलवियों का कह दिया कि मौलवियों के साथ जुड़ जाओ, तो फिर किसके साथ जुड़ोगे? अगर दीन सीखना है भाई, तो डॉक्टरों के साथ जुड़ोगे, या मैकेनिकों के साथ जुड़ोगे, या किसके साथ? राज बेचारे मजदूर से जुड़ोगे? जाहिर है जिनको पता है उनसे जुड़ोगे। तो मैंने कहा ना, जहां पे आपका दिल ठुके, जहां पे आपको एतमाद हो, क्योंकि वो फिर एक उस्ताद के होने से ना बहुत से मसले आसान हो जाते हैं। और अगर ना मिले, एक सवाल ज़ाहिर है ये, तो अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला है, उससे दुआ करें कि आपको ऐसा माहौल भी अता फरमाए, ऐसी सहूलत अता फरमाए जिसमें आपकी रहनुमाई बेहतर से बेहतर हो जाए। इस रमज़ान में यही मांग लें, इस रमज़ान में ये भी मांग लें, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, बारकल्ला अपने शेख। बच्चों के लिए भी, अपनी कौम के लिए। बारकल्ला शेख, प्रोग्राम का वक्त चूंकि इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो शेख, आखिरी सवाल यह है कि रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर आप हमें क्या नसीहत फरमाएंगे? मौलाना पिछले 30 मिनट से क्या कर रहा हूँ? जी शेख। देखिए, बैठे, अकेले भी बैठे, बीवी बच्चों को भी बिठाएं, और एक अज़म बनाएं कि हम अपने घरों को अब दीन पे चलाने की कोशिश करें। और वो ऐसे, नंबर एक, हम मिल के दीन का इल्म हासिल करेंगे। कोई ना कोई घर में वक्त जो है 20-25 मिनट रोजाना मिल के बैठ के कुरान की तिलावत और तर्जुमा पढ़ें, सीरत की किताबें पढ़ें, बड़े छोटे बूढ़े सब मिल के आधा घंटा रोज का ये लगाएं। फर्ज को पूरा करें, फर्ज को ना छोड़ें, फर्ज नमाज किसी भी हाल में ना छोड़ें। और तीसरा ये काम करें कि आप मुसलसल अल्लाह से दुआ करते रहें कि ए अल्लाह, जो हमने दीन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा अमल और हमारा अखलाक उस जैसा हो जाए। हमारा, मैंने अखलाक भी एक अमल है, लेकिन मैंने खास तौर पर जिक्र किया उसका कि अगर आपके अखलाक बेहतर नहीं हो रहे आपकी नमाजों से, अगर आपकी तिलावतों से, नमाजों से, आपके दर्स पे जाने से आपके अखलाक नहीं इम्प्रूव हो रहे ना, तो फिर गड़बड़ है। कोई अपने अखलाक को ठीक करे, बेहतर होने चाहिए। जब ये होगा तो हर वो शख्स जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो उस काम के करीब आएगा जो अच्छा काम आपका। बारकल्ला शेख, जज़ाकल्लाहु खैरा। ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा प्रोग्राम अल हिक्मा अश-शेख के साथ, जिसमें हमने बहुत सारी कीमती बातें अपनी ज़िंदगी को बदलने के हवाले से सीखी, रूहानी तरबियत हासिल की। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि इतना ही था, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।